لاہور کا شاہی قلعہ مغلیہ دور کی ایک تاریخی عمارت ہے۔ یہ قلعہ سیاحوں کے لیے تاریخی اہمیت کے علاوہ روحانی معنی رکھتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے قومی شناخت بھی ہے۔ صدیوں سے یہ شہر پاکستان کا علمی اور ثقافتی مرکز رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی یادگار عمارتیں ہیں جو مغلیہ دور کی نمائندہ ہیں۔ یہ عمارات اس بڑھتے پھیلتے شہر میں ہیروں کی طرح جگمگاتی ہیں۔ لاہور شہر ماضی اور حال کو اچھوتے انداز سے ایک کڑی میں پروئے ہوئے ہے جو بہت نمایاں طور پر ہمارے ثقافتی ورثے کا عکاس ہے۔ ایک طرف جدید پاکستان کا مظہر بلند مینار ہے، دوسری جانب بازار حسن کی پرہجوم گلیوں میں رقص و موسیقی کی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ ذرا فاصلے پر بادشاہی مسجد کی مقدس دیواریں ہیں۔ اسی علاقے میں لاہور کے شاہی قلعے کی عمارات کا سلسلہ ہے جس کی مقامی اور بین الاقوامی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ اسے یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہ قلعہ شہر لاہور کی عمارتوں کے جمگھٹ میں اس طرح ممتاز نظر آتا ہے جیسے ایک سرسبز اور پرسکون نخلستان۔ ساتھ ہی یہ اس حقیقت کو بھی آشکار کرتا ہے کہ عظمت رفتہ کسی قوم کے حال اور مستقبل کو کیوں کر منور کر سکتی ہے۔ یہ قلعہ دریائے راوی کے کنارے ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ صدیوں کے انسانی آبادیوں کے تسلسل نے تہ در تہ اس ٹیلے کو جنم دیا ہے۔ دوسری صدی قبل از مسیح سے لے کر موجودہ دور تک تعمیر، انہدام، فتوح اور فنون کے بے شمار شواہد یہاں سے ملتے ہیں۔ قلعہ ایک وسیع و عریض علاقے کو گھیرے ہوئے ہے جس کے چاروں جانب مختلف ادوار میں تعمیر کی گئی فصیل اب تک موجود ہے۔ اس شہر پناہ کے مغربی اور شمالی رخ نقش و نگار سے بھرپور ہیں۔ اینٹوں کے جاذب نظر پیٹرن میں موزیک کے بے شمار تختے مزین ہیں جن میں شاہی دربار کے روز و شب اور تفریح کے مناظر خوبصورت رنگوں اور دلکش انداز میں دکھائے گئے ہیں۔ فصیل میں 2 دروازے کھلتے ہیں، مشرق کی طرف اکبری دروازہ اور مغرب میں عالمگیری گیٹ۔ اس عظیم الشان فصیل کے اندر مغل آرٹ اور مغل طرز تعمیر اپنے تمام تر حسن اور تاریخی تسلسل کے ساتھ موجود ہے۔ مغل عہد حکومت سے سکھ دور اور پھر انگریزوں کی حکمرانی تک تعمیر کے فنی اسلوب میں جو تبدیلیاں آئیں وہ یہاں جوں کی توں موجود ہیں۔ مغل طرز تعمیر میں کشادہ جگہوں پر عمارات کو ایک مخصوص انداز سے ترتیب دیا جاتا تھا۔ چہار باغ کے منفرد انداز کو دہراتے ہوئے یہاں بھی وسیع باغات اور عمارات کو ایک ضابطے کے مطابق ترتیب دینے کی پابندی کی گئی ہے۔ آب رواں اور فوارے، صد رنگ
गुल व शजर, रोशन गोशे और नीलगूं साए इन बागात को तनव्वो अता करते हैं। दीवान आम एक अवामी जगह थी जहां रियाया अपने बादशाह से मिल सकती थी। यहां लोग हर सुबह बादशाह के झरोके से नमूदार होने का इंतजार करते थे। दीवान आम से हम बादशाह की रिहाइशगाह की इमारत में दाखिल होते हैं। जहांगीर के अहाते के गिर्द कई हुजरे हैं, जबकि उसकी अपनी ख्वाबगाह शुमाल की जानिब है। मगरिब की तरफ शाहजहां का अहाता है, जिसमें संगे मरमर का दीवान खास एक जौहरे नायाब की तरह नजर आता है। यहां शाहजहां दरबार कश होता था। जनूब की तरफ बादशाह की खिलवतगाह की पुरशिकोह इमारत और मखसूस मुज़य्यन मेहराबें दिखाई देती हैं। इसके शुमाल में 2 हश्त पहलू मीनार हैं, जिन्हें लाल बुर्ज और काला बुर्ज कहा जाता है। ये भी बादशाह की रिहाइश का हिस्सा थे, जहां से दरियाए रावी के वसी पाट का नजारा किया जा सकता था। शाहजहां के अहाते के जुनूब में मोती मस्जिद वाक़े है। सफेद संगे मरमर की बनी हुई ये मस्जिद अपनी मेहराबों वाले सहन, गुंबदों और नफीस मुरस्साकारी के बाइस मुनफरिद समझी जाती है। इसी अहाते में मकातीब खाना खुलता है, जिसके दरमियानी सहन के इर्द गिर्द कातिबों और खुशनवीसों के बैठने के लिए चबूतरे बने हैं। शाहजहां के तामीर शुदा हिस्से में शाह बुर्ज सबसे अहम इमारत है। शुरू में एक पेशगाह खाना है जो मशरिक की तरफ शाही खिलवतगाह में खुलता है। साथ ही फील कदम मौजूद है। इस रास्ते से बादशाह हाथी पर बैठकर नीचे दरिया की सैर को जाया करते थे। मगरिब की तरफ देखें तो गोल ढलवानी छतों और पच्ची कारी वाला बेनजीर 9 लखा ऐवान नजर आता है, जबकि शुमाल की जानिब शीश महल की आंखों को खीरा कर देने वाली इमारत है, जिसकी खूबसूरत मेहराबों के अंदर अनगिनत आईनों और आरसियों से आरास्ता दीवारें और छतें हैं। इन इमारत का शुमाली हिस्सा उन अजीम दरीचों पर मुश्तमिल है जिन पर संगे मरमर की बारीक जालियां तनी हैं। यह नाजुक और हैरत अंगेज काम मुगल अजमत का अक्कास भी है और लाहौर के शाही किले का सबसे मुनफरिद और मुमताज हिस्सा भी। पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए किला लाहौर की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद वक्त के हाथों शिकस्त और रेख्त और सयाहों और तफरीह के लिए आने वालों की आमदोरफ्त से पैदा होने वाले मनफी असरात बढ़ रहे हैं। इर्द गिर्द के माहौल की अबतरी और अवाम में शऊर की कमी से मामला और उलझता जा रहा है। शीश महल की छत के आईनों की खराब हालत के बाइस सन 2000 में लाहौर किले को आलमी विरसे की उस लिस्ट में शामिल किया गया जो खतरे से दो चार हैं। इस बात का शदीद अंदेशा था कि लाहौर किले के सकाफती विरसे की अहमियत को धचका लगेगा और जिन खूबियों के बाइस इस इमारत को आलमी अहमियत हासिल है वो हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाएंगी। इस खतरे से बचाव का फौरी मंसूबा तैयार किया गया। इस नाजुक मरहले पर यूनेस्को ने फराख दिलाना मदद फराहम की और हुकूमत पाकिस्तान, नॉर्वे और पंजाब हुकूमतों ने दूरअंदेशी और फराख दिलाना ताउन से इस मसले का हल सोचा। बैनुल अक़वामी चार्टर और ज़वाबित से काम लेते हुए सबसे पहले तमाम तवज्जो दस्तावेज़ की तैयारी पर मरकूज़ की गई और इस तरह बहाली के उस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ जिसने पेशा वराना महारत के इस्तेमाल
اور کمیونٹی کو متحرک کرنے کے اعتبار سے اس علاقے میں ایک نیا معیار قائم کیا۔ کنزرویشن پروجیکٹ کے مقاصد 3 نکاتی تھے۔ سب سے پہلے شیش محل کی منفرد انداز کی چھت کو مضبوط بنانا اور شیشہ گری کے نایاب کام کو آنے والی نسلوں کے لیے بحال کرنا تھا۔ چھت میں مغل دور کی کڑیاں دیمک زدہ اور گلی ہوئی تھیں، اور لکڑی اور پلاسٹر کا نازک کام جس پر چونے اور شیشے کے ٹکڑوں سے مرصع سازی کی گئی تھی جگہ جگہ سے کریک ہو کر اکھڑ چکا تھا۔ اندرونی چھت کو جدید طریقوں سے دوبارہ استوار کیا گیا اور انگریزوں کے زمانے میں ہونے والی کنزرویشن کی کاوشوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ نتیجتاً اس مغل شاہکار کو ایک نئی زندگی ملی۔ دوسرا مقصد شاہی باورچی خانوں کی مرمت اور مضبوطی تھا۔ ان عمارات کا زیادہ تر حصہ منہدم ہو چکا تھا، باقی ماندہ میں کریک آ گئے تھے اور اینٹیں ڈھہ گئی تھی۔ سب سے پہلے صدیوں پرانے ملبے کو اٹھانے کا کام شروع کیا گیا اور پھر اصلی مٹیریل کو روایتی انداز میں دوبارہ استعمال کر کے عمارت کو مضبوطی دی گئی۔ تحفظ کا تیسرا مقصد اکبری دروازے کی مرمت، ملبے کو ہٹانا اور اس دروازے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا تھا تاکہ پرانے لاہور شہر کے ساتھ اس کا اصلی اور روایتی رابطہ بحال ہو جائے۔ چنانچہ دروازے کے ملبے کو صاف کیا گیا اور اندرونی حصوں کو استحکام فراہم کیا گیا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پروجیکٹ میں نئے نئے طریقے استعمال کیے گئے، جنہوں نے پاکستان میں ثقافتی ورثوں کی بحالی اور تحفظ کے بارے میں سوچ ہی کو بدل کر رکھ دیا۔ ثقافتی تجدید نو کے لیے جن ماہرین اور پیشہ وروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ پروجیکٹ میں روایتی فنون مثلاً شیشہ گری، پچی کاری، موزیک اور چونے کے کام کے ماہرین کو اکٹھا کیا گیا۔ شاہ برج میں کئی ورکشاپ منعقد کی گئیں جن میں نئی نسل کی کاریگر عورتوں اور مردوں کو تربیت دی گئی تاکہ وہ پاکستان کے اس ورثے کے تحفظ اور اس کی ضروری مرمت کے کام میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تمام عمارات کی باقاعدہ صفائی کے لیے ایک علیحدہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس کے لیے سائنٹیفک ٹیسٹنگ کے ذریعے مؤثر اور محفوظ طریقے دریافت کیے گئے۔ عمارت کے نازک حصوں کی صفائی کے لیے خواتین کا ایک تربیت یافتہ دستہ تشکیل دیا گیا۔ نتائج اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ سادہ طریقوں سے بھی شاندار نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قلعے میں ایک ڈاکیومنٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں مختلف طریقہ کار اور سسٹم بنائے جاتے ہیں اور کام سکھانے والوں کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ گرد و نواح کی دوسری عمارات میں بھی یونیسکو کے متعارف کرائے گئے معیار استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ماسٹر پلان بنایا گیا ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ اس میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا، عمارت کی بحالی، ارد گرد کے ماحول کی بہتری، باضابطہ دیکھ بھال اور سیاحت کا انتظام و انصرام شامل ہیں۔ فنکاروں اور کاریگروں کو موقع پر کام کرتے دیکھنے سے یہاں آنے والے عوام کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ضروری سہولیات کی فراہمی، متعلقہ آرٹ اور صفائی کے کاموں میں خواتین اور بچوں کی شرکت شامل ہے۔ ہزاروں نوجوان
اس کارگزاری میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کی زندگی بہتر بنانے پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ یہاں کام کرنے والی خواتین کے لیے ہنرمندی کی تربیت اور اندرون شہر کے بچوں کے لیے خواندگی کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں، جس کے لیے ان سے رابطے کے پروگرام بھی بنائے گئے۔ علاقے کے لوگوں کی شرکت اور احساس ملکیت، یہی وہ مثبت نتائج ہیں جنہیں ہر طبقے سے پذیرائی ملی ہے۔ I'm very pleased to say that the cooperation on the Lahore Fort project